الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا صاحبة له ولا زوجة له ولا جلد بلد جسد جزء عظم لحم له ولا تحميه الجهات الست كسائر المبتدعات ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعصومنا ومقدومنا ومحبوبنا وإمام الأنبياء والمرسلين وإمام الأتقياء وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشر ويكثر الهرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی بڑائی و کبریائی ہر قسم کی حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس کی بڑائی و کبریائی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں ہوتی ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کے لیے بڑائی ہوتی ہے اور وہی مستحق ذات ہے وہی معبود حقیقی ہے وہی مختار کل ہے اللہ کی عظیم الشان ذات اقدس کے بعد سب سے عظیم الشان ہستی سب سے عظیم المرتبت والی ہستی میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے بزرگان محترم گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہودیوں سے دوستی نہ کرنے اور ان سے دور رہنے کی اور ان کے طور و طریقے پر چلنے سے پرہیز کرنے کی اور بچنے کی بات میں نے کہی اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کے قریب میں کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا ہوگا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تو ان علامتوں کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور عرض کروں گا، اور رفتہ رفتہ آپ کے سامنے یہ باتیں بھی کھل کر آئیں گی کہ قیامت کے قریب میں یہودی کس طرح دجال کا ساتھ دیں گے اور دجال کے ساتھ رہیں گے، اور بعض منافق مسلمان مکہ اور مدینے سے بھاگ کر باہر آئیں گے اور مدینے سے جو منافق ہوں گے وہ نکل کر یہودیوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور ان کے کیا کارنامے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی دی، وہ آپ کے سامنے ترتیب وار ذکر کروں گا۔ قیامت کی دو قسم کی علامتیں ہیں، بڑی بڑی ایک علامتیں، ایک قسم بڑی بڑی علامتیں جسے علامت کبریٰ کہتے ہیں، اور دوسری قسم چھوٹی چھوٹی علامتیں جسے علامت صغریٰ کہتے ہیں، اور چھوٹی علامتوں میں سے بعض علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور بعض علامتیں ظاہر ہونا ہے، اور بڑی بڑی علامتیں جانور کا نکلنا، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ بن مریم کا زمین پر اترنا، یہ بڑی بڑی علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، یہ بڑی بڑی علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو پھر قیامت برپا ہوگی، اس کے حقوق میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف جگہ اور متعدد جگہ ارشاد فرمایا، بے شمار جگہوں پر فرمایا کہ قیامت بہت دور ہے، ایسا نہیں، بلکہ قیامت قریب ہے، قیامت کا دن قریب ہے، وہ خطرناک اور ہولناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، یقینی طور پر قیامت آئے گی اور آ کر رہے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قبروں کے اندر جو بھی ہیں ان سب کو اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا، زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ قبروں کے اندر رہنے والے مردوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ کب آئے گی، کس سال میں آئے گی اور کس سال میں آئے گی، کون سے سال میں آئے گی، وہ سب نہیں بتانا چاہتا ہوں، اور اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں خدا ہی کو معلوم ہے، لیکن جب وہ آئے گی بہت خطرناک دن ہوگا، بہت بڑی ہولناک اور خطرناک دن ہوگا قیامت کا۔ اللہ رب العزت نے حدیثوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا قیامت کی ہولناکی کو، اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورہ الف لام میم سجدہ میں موجود ہے، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، قیامت کا ایک دن جن دنوں کو تم شمار کرتے ہو دنیاوی دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ سورہ معارج میں اللہ پاک نے صاف فرمایا کان مقدارہ 50 الف سنہ، قیامت کے ایک دن کی مقدار دنیاوی دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ قیامت کا دن کہیں اللہ نے 1000 سال کے برابر فرمایا، کہیں اللہ نے 50,000 سال کے برابر فرمایا، اس لیے فرمایا جس کا کفر جتنا زیادہ سخت ہوگا، دنیا میں جو نافرمان جتنی زیادہ نافرمانی اللہ کی کرے گا، جتنا ظلم مسلمانوں پر کرے گا، جتنا ظلم اسلام کے خلاف کرے گا، جتنا ظلم شریعت پر کرے گا، جس کا کفر جتنا زیادہ ہوگا اس کے حساب سے قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا۔ جو مومن ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، پیغمبر کو تسلیم کرنے والا ہوگا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا، جو پکا مسلمان ہوگا،
اس کے لیے قیامت کا دن فجر کی 2 رکعت جو سنت جو ہم ادا کرتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، یہ 2 سورتیں فجر کی 2 سنتوں کی 2 رکعتوں میں یہ پڑھتے تھے. 5 منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ، کہ 5 منٹ کا وقت فجر کی سنت میں لگتا ہے. تو فجر کی سنت ادا کرنے کی جو مقدار ہوگی اتنی کم مقدار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اس دن کو کریں گے. تو ہولناکی بڑی خطرناک ہولناکی ہوگی. تو کفر جتنا زیادہ ہوگا اس اعتبار سے اتنی سختی ہوگی. اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ خطرناک چیز ہوگی. قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک ہوگا. یوم ترونہا، اس دن تو دیکھے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، اور حاملہ عورتیں وقت آنے سے پہلے اس ہولناکی کی وجہ سے ان کا حمل بھی گر جائے گا. وتری الناس سکارا، تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں، نشے کی حالت میں دیکھے گا. وما هم بسکارا، وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا سخت عذاب ہوگا. اس دن کے بارے میں قرآن نے ڈرایا ہے، قرآن نے بتایا ہے کیسا ہولناک دن ہوگا. اگر ہم یہاں اچھے اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے، اپنی زندگی کو بدل لیں گے، عالم برزخ جو خبر کی زندگی ہے، عالم دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں قیامت تک رہنا ہے. اس زندگی میں خدا ہمیں چین سے رکھے گا، خدا سکون سے رکھے گا. اگر اس دنیا میں، عالم دنیا میں جس کا کوئی گارنٹی نہیں، جس کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی انسان مرتا ہے، نوجوان کب مرے گا، بوڑھا کب مرے گا، بچے کب مریں گے، نوجوان لڑکیاں کب مریں گی، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایسی موت کا دور چل رہا ہے. اس لیے ان چند دنوں کی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہم اگر گزاریں گے تو پھر ہماری آخرت بھی اچھی بنے گی، اور خبر کی زندگی جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہ عالم برزخ کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی. جس عالم برزخ میں قیامت تک رہنا ہے، عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں جانا ہے. تو چھوٹی چھوٹی جو علامتیں ہیں قیامت کی، چند علامتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور بعض علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور اس بارے میں واقعہ بھی عرض کروں گا، بیان کروں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین وقرن بین السبابۃ والوسطی. بخاری کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اور قیامت یکساں بھیجے گئے اس طرح جس طرح 2 انگلیاں ہوتی ہیں. شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا، سمجھایا. جس طرح یہ 2 انگلیاں کس طرح قریب ہیں، ملی ہوئی ہیں، میں بھی اور قیامت کا زمانہ اتنا قریب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. پھر آگے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا جو دھچکا اور جو جھٹکا ہمیں لگا، جو آقا دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، اور کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں اور آئے گا بھی نہیں. ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا ہی نہیں بلکہ آخری نبی ماننا بھی فرض ہے. جو صرف نبی مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں، تم آدمیوں میں سے کسی
کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ آقا خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو مہر لگانے والے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اس لیے آخری نبی کو نبی ماننا، کالی کملی والے کو پیغمبر ماننا اور آخری نبی ماننا، یہ دو چیزیں ضروری ہے۔ صرف نبی مان کر آخری نبی جو نہیں مانے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس آیت کے خلاف ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا مجھے اور قیامت کو ایک ساتھ بھیجا گیا۔ کیا مطلب؟ بالکل قریب ہے قیامت۔ قرآن بھی کہتا ہے قیامت قریب ہے، قرآن کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے قیامت کے دن کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت کا دن جو آنے والا ہے اتنا بڑا ہوگا، اس کی مدت اتنی بڑی ہوگی، اللہ کا عرش کا سایہ خاص بندوں کو نصیب ہوگا اگر ہم اچھے عمل کریں گے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حق میں اس دن کو فجر کی سنت ادا کرنے کی جو مقدار ہوگی اس مقدار میں بنائے گا اور ہولناکیوں سے بچائے گا۔ اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے آپ کا جانا، یہ دو بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور وہ نشانی جو ظاہر ہوئی، جو آقا علیہ السلام فرما کر گئے تھے، علماء نے لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور بڑی بڑی نشانیاں، ان دونوں قسم کی نشانیاں بتا کر گئے۔ دونوں قسم کی نشانیاں، کیا کیا ہونے جا رہا اور کیا کیا ہوگا اور کیا کیا ہونے والا ہے، اور بہت ساری علامتیں ہم دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں زمانے میں۔ وہ علامت جو ظاہر ہو چکی ہے، جو دیکھ چکے ہیں دیکھنے والے، اس علامت کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو علامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ نہ نکلے۔ عرب کی زمین سے ایک آگ نکلے گی، اس سے پہلے قیامت برپا نہیں ہوگی، جس سے بصرہ میں رہنے والے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ بصرہ یہ حوران کا ایک شہر ہے جو آج ملک شام کا ایک حصہ ہے۔ یہ آگ اور یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ آگ 3 ماہ تک موجود رہی، 3 ماہ تک موجود رہی تھی، یہاں تک کہ مدینے کی عورتیں اس کی روشنی میں روئی کاٹنے کا کام کر لیتی تھیں۔ ابو شامہ اس واقعے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 جمادی الاخر 650 پر 4 ہجری بمطابق 20 پر 9 مئی 1250 پر 6 عیسوی میں چہارشنبے کی رات کو مدینہ منورہ میں ایک ہولناک آواز سنائی دی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا جس سے زمین، دیواریں، چھتیں اور دروازے لرز اٹھے۔ جمعے کے دن تک وقفے سے کانپتے رہے۔ پھر اچانک بنو قریظہ کے قریب سیاہ پتھروں والی زمین میں ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوئی، جسے ہم اندرون شہر سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ ہم کو یوں محسوس ہوا کہ اس ہولناک آگ سے تمام وادیاں بھر گئی ہیں اور وادی شزا میں پانی کی گزرگاہ تک پہنچ گئی۔ اس آگ سے بڑی بڑی اونچی اونچی چنگاریاں بھی نکل رہی تھی۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں یعنی 650 پر 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ایک آگ نکلی۔ مدینے کی مشرقی جانب پتھروں والی سیاہ زمین کے پیچھے سے ظاہر ہونے والی یہ آگ بہت ہی خطرناک اور ہولناک تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی
عرب کی زمین سے آگ نکلے گی اس سے بغیر، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، قیامت کا معاملہ جیسا قریب آتا جائے گا ویسا معاملہ سخت بنتا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب قیامت قریب ہوگی یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہو جانے کا مطلب برکت اللہ اٹھا لیں گے، سال مہینے میں گزر جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے میں گزر جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن میں گزر جائے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے میں گزر جائے گا، ایک گھنٹہ ایک لہجے میں گزر جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں دن کیسے گزر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، پھر ایسا اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ پیغمبر نے فرمایا دنوں کے اندر سے برکت اٹھا لیا جائے گا، سال مہینے میں گزر جائے گا، مہینہ ہفتے میں گزر جائے گا، ہفتہ ایک دن میں گزر جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ زمانے کو قریب کرے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت جب قریب آئے گی وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کرنا کم ہو جائے گا، بولنے والے زیادہ ہوں گے، ہر آدمی بولنے والا ہوگا، ہر آدمی نصیحت کرنے والا ہوگا، ہر آدمی کہنے والا ہوگا، اور عمل کرنے والے زیرو ہوں گے اور بولنے والے کئی لوگ ہوں گے۔ 90% بولنے والے ہوں گے، 10% بھی عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، عمل بھی کم ہو جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخل، حرص لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کے اندر حرص بڑھتی جائے گی، لالچ بڑھتی جائے گی، بخیل ہو جائیں گے، خرچ کرنا کم کر دیے جائیں گے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْبُ، قتل و غارت گیری زیادہ ہونے لگے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت جب قریب آئے گی مارنا، ختم کرنا، قتل و غارت گیری اس قدر تیزی سے بڑھ جائے گی، قتل کرنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا کیوں میں قتل کر رہا ہوں اسے، اور مار کھانے والا، قتل ہونے والا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا، قاتل کو بھی پتہ نہیں چلے گا، مقتول کو پتہ نہیں چلے گا، مارنے والے کو پتہ نہیں چلے گا، جو قتل ہو رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں مار رہا ہے، کیوں مار کھا رہا ہے۔ قتل کی کثرت ہوگی، قتل بہت زیادہ ہوگی، غارت گیری بہت زیادہ ہوگی۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسی ویسی برائیاں پھیلتی جائے گی، ویسی ویسی عیاشی پھیلتی جائے گی، ویسی ویسی فحاشی پھیلتی جائے گی، ویسی ویسی یہودیوں کا طریقہ ہمارے اندر آتا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا گزشتہ جمعہ میں نے بتایا، قرآن جو صاف کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلو، لیکن وہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں مسلمان ہمارے طریقے پر چلے۔ صبح صبح اٹھتے ہیں مسلمان اور ہندوستان کے لوگ، اور جو یہودیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں راتوں میں جلدی نہیں سوتے، رات کا کھانا 12 بجے کھاتے ہیں، سوتے ہیں 2 بجے، اٹھتے ہیں صبح میں 10 بجے۔ یہ کوئی نظام ہے؟ خدا نے رات کو سونے کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو آرام کرنے کے لیے بنایا۔ اگر جس وقت میں اللہ نے جس نیند میں صحت رکھی ہے، جس رات کے سونے میں اللہ نے صحت رکھا ہے، اس رات میں اگر ہم جاگیں گے تو پھر ہمارے صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور صبح تک سوتے رہیں گے۔ جب فرشتے رزق لے کر مسجد کے دروازوں پر آتے ہیں، فجر کی نماز آتے ہیں، رزق لے کر آتے ہیں، جو بھی بندہ فجر کی نماز پڑھ کر جاتا ہے رزق تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں خواب غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نیند میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ رات میں دیر سے سونا اس کی وجہ ہے۔ راتوں میں ٹی ویاں دیکھتے ہوئے، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے، اور فیش چیزیں دیکھتے ہوئے، اور موبائل استعمال کرتے ہوئے نیند نہیں آتی، چین نہیں ملتا، سکون چلا گیا۔ نوجوان بھی ایسے ہی ہو گئے، عمر والے گیم کھیلتے کھیلتے عمریں گھٹ گئی، آخری عمر آ گیا ہے، پھر بھی گیم کھیلنے کا بڑا شوق ہے۔ یہ سب شیطانی چیزیں ہیں۔ قرآن نے اس کو لہو الحدیث کہا ہے، اور لہو لعب کی چیز کہا ہے۔ لہو لعب میں پڑھنا، جو چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں وہ تمام چیزیں لہو الحدیث ہیں۔ راتوں میں سونا ہمارا برابر
برابر نہیں. 2:30 بجے سوتے ہیں, صبح میں 11 بجے اٹھتے ہیں. پورا نظام خدا نے جو بنایا اس کے خلاف اگر ہم کریں گے بیماریاں آئیں گی, بہت ساری چیزیں آئیں گی. یہود ایسے کام نہیں کرتے. یہود رات میں جلدی سوتے ہیں, صبح کو جلدی اٹھتے ہیں, 4 بجے اٹھتے ہیں. صبح میں اٹھ کر قرآن کو تحقیق کرتے ہیں, حدیثوں کی تحقیق کرتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کے معنی کو پڑھتے ہیں, اس کے پیغمبر کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں. کیوں؟ جو قرآن میں آیا ہے اس کے خلاف کرنے کے لیے, جو حدیثوں میں آیا ہے اس کے خلاف کرنے کے لیے, مسلمانوں میں اسلام کی روح نکالنے کے لیے صبح صبح اٹھ کر ذہن فریش رہتا ہے, ذہن فریش ہو جاتا ہے اور اس میں محنتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن ہمارا کیا قصہ؟ رات میں سونا دیری, صبح میں اٹھنا دیری, تو پھر ہمارے گھر کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی؟ اس لیے میرے بھائیوں, یہود و نصارہ کے طریقے سے بچو اور قیامت کی جو علامتیں پیغمبر نے, رسول اللہ نے بتائی اور قرآن نے بتایا ہے ان پر یقین رکھو, موت پر یقین رکھو. قیامت تو آ کر رہے گی, اس سے پہلے موت بھی آئے گی. اس لیے کیسی حالت میں موت آئے گی پتہ نہیں. اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو بدل دینا چاہیے, اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. جو زندگی ہماری انٹرنیٹوں میں گزر چکی ہے, جو زندگی ہماری غلط کاموں میں گزری ہے, اللہ کے سامنے توبہ کیجیے. پتہ نہیں کب کس کی موت آئے گی. 15 سال کی بچی بھی مر جا رہی ہے, 20 سال کا بچہ بھی مر جا رہا ہے, 7 سال کا بچہ بھی مر جا رہا ہے, 30 سال کا نوجوان بھی مر رہا ہے. یہ امید مت رکھو نوجوانوں کہ ہم بڑھاپے تک جئیں گے. یہ امید نہ رکھو نوجوانوں کہ ہماری شادی ہوگی, ہمارے بچے ہوں گے, ان بچوں کو بڑے ڈاکٹر بنائیں گے, ان بچوں کو بڑی بڑی نوکریاں ڈگریاں دلائیں گے. یہ بھروسہ نہ رکھو, بلکہ کب وقت آئے گا, شادی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہوگا. شادی ہونے کے بعد بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ بھی پتہ نہیں ہوگا. بچے ہونے کے بعد ان کے بڑے ہونے تک, ان کے شادی کے وقت تک تم زندہ رہو گے نہ رہو گے یہ بھی پتہ نہیں. کئی مثالیں اللہ ہمارے سامنے لا رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تم میں موت کثرت سے ہوگی. آقا کی حدیث جھوٹ نہیں ہو سکتی. پوری دنیا والے جھوٹ بول سکتے ہیں, پیغمبر کی زبان سچی ہے, پیغمبر کی زبان پکی ہے, پیغمبر جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا. آقا نے فرمایا قیامت کے قریب میں موت بہت زیادہ ہونے لگے گی, بہت زیادہ لوگ مر جائیں گے, بکری کے خواص کی طرح مریں گے. خواص اس بیماری کو کہتے ہیں, بکرا یا بکری کے ناک میں سے ایک مادہ نکلتا ہے, جیسے وہ نکلتا ہے وہ بکرا مر جاتا ہے, وہ بکری مر جاتی ہے. ایسے فٹافٹ مرتے رہتے ہیں. اسی طرح تم انسانوں میں بھی کثرت سے موت آئے گی. اس لیے اپنی زندگی کو بدل کر اپنے آپ کو قرآن و حدیث سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اپنے بچوں کو بھی بتائیں قرآن کیا چیز ہے, اسلام کیا چیز ہے, پیغمبر کا کیا طریقہ ہے, پیغمبر کی پاک بیویوں کا کیا طریقہ ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا طریقہ ہے, ام عائشہ کا طریقہ کیا ہے, امہات المومنین کی زندگی کیسی تھی. وہ عورتوں کو بتائے, کتابیں لا کر پڑھائیں اور بچوں کو سکھائیں, بچوں کو بتائیں. ورنہ ہماری نسل یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے میں کوئی دیر نہیں. اپنی نسلوں کا ایمان بچانا بہت مشکل ہے اس زمانے میں, کیونکہ یہودیوں کی پلاننگ یہی ہے. ان کی نسل یہ نہیں, ان کی نسل کو تو ہم گمراہ کریں گے, ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے, اپنے بچوں کو شریعت کے مطابق چلائیں گے. گزشتہ بار میں نے یہ کہا, کٹنگوں کے بارے میں نے کہا, اس کے باوجود بہت سارے لوگ یہود و نصارہ کی کٹنگ کی طرح کر رہے ہیں, سمجھتے نہیں. بلکہ صاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے, جنہوں نے نامعلوم ہونے کی حالت میں کٹنگ جانوروں کی جیسی ہم کراتے ہیں, کرائے ہیں. اللہ کے سامنے توبہ کر لو, اس کے بعد اپنے سر کے بال اکساں رکھو, کیونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے, یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہودیت کے طریقے پر چلنا انتہائی زیادہ ہو چکا ہے. اس لیے میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, جو باپ ہیں اپنے بچوں کی فکر کریں. قیامت کے دن اللہ تمہیں پوچھے گا کٹنگ کرا رہے, خود باپ لے جا کر ایسے ماڈرن کٹنگ کرا رہا ہے, خود باپ لے جا کر ایسی جنگلی کٹنگ کرا رہا ہے. قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو کھڑا کر کے پوچھے گا, میرا بیٹا تم نے خود خراب کر دیا, خراب راستے پہ چلا, لباس بھی غلط طریقے کا لباس پیان بھی پہنتے ہیں, یہاں پھٹ کر وہاں
پھٹ کر اور ایسی جگہ میں پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ، جو پینٹ جتنا پھٹ کر رہتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی گڑگے کے پاس پھٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی ران کے پاس پھٹا ہوا ہوتا ہے، ایسی پینٹ پہن کر مسجد کو آتے ہیں، اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے نماز نہیں ہوگی کیونکہ ران سطر میں داخل ہے، وہ حصہ دکھ جائے گا، نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی بیکار ہوگی۔ یہودیوں نے چال چلی، پھٹے ہوئے کپڑے پہنائیں گے، نماز کو لے جائیں گے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کر لے جائیں گے، وہ نماز پڑھے سمجھیں گے لیکن ان کی نماز برباد اور غارت ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کے لباس پہ نگاہ ڈالو، اپنے بچوں کے سروں پہ کٹنگ پر نگاہ رکھو، ورنہ قیامت کے دن ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اللہ ہماری گردن پکڑے گا، ہماری زبان پکڑے گا، اور وہ بچے خود ہماری خلاف میں شکایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، ایک ہی جماعت ہوگی گزشتہ جمعے میں جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، اس لیے جو حضرات ابھی تک گھروں کے اندر ہیں دوسری جماعت کے انتظار میں، وہ تو غلط ہے، کسی کام کی وجہ سے تاخیر ہوگی الگ بات ہے، دوسری جماعت چلے گی، دوسری جماعت ہوگی، اس کے انتظار میں رہ کر لیٹ آنا یہ انتہائی غلط ہے، پہلی جماعت کی توہین ہے۔ مجبوری میں ایسا کیا جاتا تھا فاصلے کی رکھنے کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ اس جمعہ سے ایک ہی جماعت ہوگی۔ جو حضرات گھروں کے اندر ابھی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان سے ہیں کہ دوسری جماعت میں حاضر ہوں گے، وہ ہرگز خیال میں نہ رہیں، ایک ہی جماعت ہوگی، پھر جمعے کی نماز سے محروم ہو جائیں گے۔ سنت جو ذرا سنت نہیں پڑھے پڑھ لیں۔